منسٹر مودی کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑی افیکٹو ہے، اور وہ جو ہیزیٹیشن تھی انڈین فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرس کے اندر، کہ مسلم دنیا تک اپروچ نہ کریں، پاکستان کا انفلوئنس ہے، کشمیر ہے، بہت سارے اور معاملات ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہو جائے گی، مگر آج 4 سال بعد بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا ہے۔ صوفی صاحب یہ جو اس سے پہلے جب انڈیا نے کشمیر کے جو خصوصی حیثیت تھی، خصوصی سٹیٹس تھا، اس کو جو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی تو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی سے ٹھپا لگوایا تھا۔ It seems with every passing day things are changing، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمان کے جو سلطان ہاشم بن طارق جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں سلطنت آف عمان کے، جو وہ انڈیا آ رہے ہیں آن اے اسٹیٹ وزٹ which is happening after 26 years۔ اب پاکستان نے مسلسل 76 سال میں آدھا دبئی خرید لیا ہے آلموسٹ۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا اس وقت پاکستانیوں کی دبئی میں پراپرٹی خریدنے کی ریشو رشینز کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستانی، تیسرے نمبر پر افغانی۔ 26 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے اسٹیٹ وزٹ، اور بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے عمان کو G20 پہ بھی انوائٹ کیا تھا، اور G20 میں obviously ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا کافی دفعہ کہ کیوں پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ G20 پہ تمام عرب ممالک کو بلا رہے ہیں، ایسا کیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے دیٹ واز جسٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار انڈیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی سافٹ پاور دکھائیں، دیٹ انڈیا از اے کنٹری which is no more the same. It is hosting all the major powers. It is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman سب کو بلایا گیا اور دکھایا گیا۔ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں اپنے گھر وکھانا ہے ساڑھے گھر کیڑا کیڑا بندہ آیا ہے۔ سو اگر آپ کے گھر اچھا مہمان آیا تو آپ اپنے جو ایسے لوگ تعلقات والے ہیں جو تھوڑے سے نہیں ان کا وہ سٹیچر ہو یا بڑا سٹیچر ہے، تو آپ ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ جناب ایوی لسٹ چاہیے، ایوی لسٹ چاہیے، ایوی لسٹ چاہیے۔ سو اٹس جسٹ بیسیکلی دیٹ از دیٹ سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ دیٹ سارٹ آف میسیجنگ۔ آپ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کشمیر میں، آپ کی تو اس چیز پہ بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں فضول ہے، یو آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ اور دوسرا میں اگلا پوائنٹ یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ عالیہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ بلوچستان کے حالات کو جانتے ہیں، اور تیسرا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو آپ نے جن لوگوں کو پچھلے 20-30 سال آپ نے ان پہ پیسے بھی بنائے، آپ نے پالا بھی ان کو، جو کچھ بھی کیا ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اٹک تک تو ہمارا ایریا ہے، ٹی ٹی پی والے اور افغانی سارے طالبان بھائی جو آپ کے ہیں۔ تو آپ بلوچستان ہے آپ کے پاس، وہ ایک ایشو کھڑا ہے آپ کے پاس، وہ ڈیوینڈر لائن کو وہ مانتے نہیں آپ کے جو عزیز ہیں افغانستان والے۔ تو ان سرکمسٹانسز میں سارے جن سرکمسٹانسز میں گھرے ہیں، درمیان میں آپ ہیں، لیکن یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ اینی تھنگ ٹو بگن ود۔ آپ یو آر ناٹ، آئسولیشن میں ایکسٹریم پر ہیں آپ۔ کسی کنٹری کے ساتھ آپ مجھے یہ بتا، آپ میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا 370 کے اوپر جب یہ 2019 میں ہوا تھا، OIC نے اجلاس بلایا، اس پہ نہیں بلایا۔ MBS اگلے دن بھارت گئے ہیں، آپ منتیں کرتے رہے 1 گھنٹے کے لیے پاکستان رک جائے، وہ رکے نہیں رکے۔ افغانستان کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں، بلوچستان میں آپ نے ہر چیز چائنا کو بیچ دی ہے، چائنا ICPAC بند کر کے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں، وہ بھی خلاف ہے آپ کے پاکستان آرمی چیف آج امریکہ میں، یہاں پہ آج امریکہ آئے ہیں، اپنے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل صرف آپ کو وہی پیسے دے رہے ہیں یا اپنے سپورٹرز کویت اور UAE، یہ ان کے بغیر تو آپ کو پیسے نہیں دیں گے نا، وہ ان کو کہتے ہیں یار آپ بھی ان کا کچھ کریں، تو وہ اس طرح آپ چل رہے ہیں۔ ان سرکمسٹانسز میں آپ کی ریلیونسی کس چیز کی ہے؟ آپ مسترد کر دیں نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا دس از واٹ مائی اوپینین۔ ہاں، دوسرا اس میں یہ تھا کہ وہ اگر وہ والا کشمیر تو الگ کی بات ہے، وہ انہوں نے امت شاہ صاحب نے تو اگلے دن آپ کے PO کے کبھی کہا ہے، آپ نے اس کو اگنور نہ کیا۔ ایک جو میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا
ایک جو فیشن پاکستان میں چل رہا ہے وہ زیادتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستانی چینلوں پہ کوئی نیوز نہ چلے تو وہ نیوز ہے ہی نہیں, آپ وہ نیوز بند کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل ویسے ہی جیسے بلی کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کرے تو بلی جاتی تو نہیں ہے. اور اب بخشی غلام محمد اور وہ جی ایم صادق یعنی شیخ عبداللہ کی حکومت ختم کر کے وہ نام نہاد اسمبلی نے ایک یہ جو وزارت عظمیٰ کا لفظ ہے یا الگ اپنا جھنڈا ہے اس کو ختم کیا تھا. تو پھر آپ لیکن وہ ہو نہیں سکتا, وہ سیاسی طور پہ ایفرٹ کی گئی, لیکن جو ججمنٹ آئیں بیکاز انہیں اقدامات کو پھر چیلنج کیا گیا جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, اور وہاں پر ایون ہندو ججز جو تھے ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ہے فلیگ کو لہرانے کا حق موجود ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور بھی یہی باتیں جو سپریم کورٹ نے بعد میں کی. لیکن اس ججمنٹ میں, لیکن بہرحال ایک چیز ذہن میں رکھیے, یہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور کورٹ ہو, یہ ڈومیسٹک کورٹ کہلاتا ہے انٹرنیشنل لا کے نیچے. بالکل ٹھیک ہے, ان کی یعنی کوئی بین الاقوامی قانون میں ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ آرگیو تو کریں گے کہ ہے, لیکن ہمارا موقف یہ ہے اور بین الاقوامی قانون کا موقف بھی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اس کے خد و خال, اس کے قانونی اجزاء جو ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ڈومیسٹک فیصلوں سے, چاہے ڈومیسٹک قانون سازی ہو یا ڈومیسٹک جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہو. تو اس لیے جو کشمیر کا ڈسپیوٹ کی ایویڈنس ہے, جس میں خاص طور پہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں, جس میں P5 ممالک کی ایک انڈرٹیکنگ ہے کہ وہ بائیلیٹرلی ایشوز کو ریزالو کروائیں گے, اور جس میں شملہ ایگریمنٹ ہے, ان چیزوں کی موجودگی میں یہ تصور کر لینا کہ ہم نے اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دیا ہے, یہ لیگلی اسپیکنگ ایک خام خیالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنا موقف, ایکسپلینیٹری نوٹ, اس کا جواب اس ججمنٹ کا بھرپور طریقے سے دینا چاہیے. بیکاز اگر ججمنٹ کو جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے, اس میں UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کا ذکر نہیں نظر آیا مجھے, نہ ہی انٹرنیشنل اگریمنٹس کی کوئی بات ہوئی ہے. تو اس کو انہوں نے بالکل ڈومیسٹک انٹرنل پرسپیکٹو سے دیکھ کر جو اپنے سیاسی مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کی ایفرٹ کی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے جو قانون دان ہیں, سینئر قانون دان, وہ اس کا جائزہ لیں, ایک دستاویزی ایک دستاویز اپنی جاری کریں, یا کوئی بین الاقوامی ماہرین کو ساتھ ملائیں اور اس فیصلے کا بودھاپن واضح کریں؟ جی بالکل, لا آف ٹیریٹری پر, لا آف آکوپیشن پر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس موجود ہیں جن میں کمپلیٹ کلیئرٹی ہے کہ ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے, اور جنیوا کنونشن 4 کے نیچے اس کا جو تشخص ہے وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری کا ہے. وہ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں, یہاں کے بھی لائرز جو ہیں وہ مل کر اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں تاکہ یہ بات واضح کی جائے. لیکن جو اس کا سیاسی ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ بہتر ایونچولی یہ ہوگا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے, یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کچھ سیاسی, یہ کام تو نگران حکومت بھی کر سکتی ہے. نگران حکومت کے مینڈیٹ کا ایشو بعض اوقات ریز کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر معیشت کے لیے اقدامات کر سکتی ہے تو یہ تو قومی مسئلہ ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, وہ میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ بھی کنوین کر سکیں آل پارٹیز, مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں, قوتیں ہیں, ان کے جو لیگل سیلز ہیں ان کو کنوین کر کے ان سے ڈسکس کیا جائے کہ اس معاملے کو آگے لے کر کیسے جایا جائے اور کس کس جگہ پر, بیکاز لیگل آپشنز تو بے شمار ہیں, جوڈیشل فورمز بھی ہیں, ایڈمنسٹریٹو فورمز بھی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بکلیٹ, ایک فریم ورک, ایک کاؤنٹر ورژن اس کا ڈیولپ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو وہ سب کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو انڈیا کے اندر بھی اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ کرٹیسزم آ رہا ہے, بیکاز 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈینشیل آرڈر تھا اس کو انڈین وکلا نے کرٹیسائز کیا تھا, اور اگر آپ جو اس پر دلائل دیے گئے ہیں اس کے خلاف ان کا بھی جائزہ لیجیے. سپریم کورٹ نے